اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی آفتیں۔ زبان ہماری کیا کیا نقصان کرتی ہے؟ زبانی آفات۔ آپ نے زمینی آفات کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، مثلاً زلزلہ، سیلاب، قتل و غارت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں۔ آج میں آپ کو زبانی آفات کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یقین کیجیے اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں زمینی آفات سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ان سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلی آفت ہے جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا اور بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کر لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ بغض و حسد کی بنا پر بات چیت ترک کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کرے۔ دوغلے شخص کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے زیادہ بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ چغل خوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ کسی مسلمان کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کر دینا کفر ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ بدگمانی اور دوسروں کے عیوب تلاش کرنا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ ٹول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو۔ کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ۔ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ کسی قوم کا مذاق اڑانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، اسے حقیر نہ جانا جائے کہ کیا معلوم شاید وہ ان سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا، تم نے اس شخص کی کمر توڑ دی۔ ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد زبان سے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ کر لیجئے اور اپنی زبان کو ان سنگینیوں سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بطور نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بدگو تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔